شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے جو اسلامی مہینہ گزرا ہے وہ رجب کا مہینہ، اور رجب کے مہینے میں جو اسلامی تاریخ میں واقعات پیش آئے تھے آپ حضرات کے سامنے وہ بیان کر دیے گئے تھے۔ شعبان المعظم کے مہینے میں تاریخ اسلام میں بہت ساری واقعات پیش آئی ہیں، جن واقعات میں ایک تو یہ ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات اسی شعبان کے مہینے میں ہوئی ہے، اور اسی شعبان کے مہینے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بھی ہوئی ہے، اور اسی شعبان کے مہینے میں تحویل قبلہ کا واقعہ بھی پیش آیا ہے، اور اسی شعبان کے مہینے میں غزوہ بنو مصطلق بھی پیش آیا ہے، اور بہت سارے واقعات تاریخ اسلام میں پیش آئے ہیں۔ شعبان کا مہینہ انتہائی عظمتوں اور برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو رمضان المبارک کا استقبالیہ مہینہ بھی کہا جاتا ہے، کہ شعبان کے مہینے کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ رمضان المبارک کا بابرکت اور محترم مہینہ ہے۔ تو یہ مہینہ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کی تیاری کا مہینہ ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں استقبال رمضان کے لیے تیاری فرماتے تھے، اور آپ علیہ السلام شعبان کے مہینے میں بھی اکثر روزہ رکھا کرتے تھے کہ رمضان المبارک کے لیے تیاری ہو جائے، اور اسی مہینے میں ایک رات شب برات بھی ہے، اس پر انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ گفتگو ہوگی۔ آج کی اس خطبہ کے موقع پر جو آیت میں نے آپ کے حضرات کے سامنے پڑھی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ علیہ السلام کی اطاعت یہ شرط اول ہے ہر مومن اور ہر مسلمان کے لیے۔ اور قرآن مجید میں فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ مجھ سے محبت کرنے والے بن جائیں، تو فرمایا کہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ جس نے حضور علیہ السلام کی اتباع کی تو اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اس عنوان کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ اس مہینے میں تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا ہے، کہ حضور علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اور کچھ عرصہ اس وقت وہاں جو قبلہ تھا جس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے وہ بیت المقدس ہوا کرتا تھا، تو حضور علیہ السلام کی چاہت اور خواہش تھی کہ کعبہ بیت المقدس قبلہ بیت المقدس سے بدل کر کعبۃ اللہ جو ہے وہ ہمارا قبلہ بن جائے، اور نماز کی حالت میں حضور علیہ السلام پر اللہ نے وحی کی اور حکم دیا کہ آپ اپنا رخ بیت المقدس سے ہٹا کر جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف جو ہے وہ رخ موڑ لے۔ تو اس وقت حضرات صحابہ کرام بھی حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز میں کس طرح سے حضرات صحابہ نے حضور کی اتباع فرمائی،
اور اسی طرح ابھی یہاں حال ہی میں مارچ کے تقریباً 8 تاریخ کو ہمارے ملک پاکستان میں خواتین کا ایک مارچ ہوا، اور آزادی کے نام سے اور میرا جسم میری مرضی کے ایک منحوس اور گندا نعرہ لگا کر ایک مارچ کیا گیا خواتین کا کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ اور اسی طرح ابھی کچھ دن پہلے میاں والی میں ایک شخص نے اپنی نومولود 7 دن کی بچی کو گولی مار کر اسے قتل کیا۔ تو یہ سارے واقعات مد نظر تھے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس عنوان پر گفتگو کی جائے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کتنی ضروری ہے۔ آپ دیکھیں، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو محبت ایسی چیز ہے جس کو ناپنے اور تولنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ بھئی یہ کتنی محبت کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے کم کرتا ہے، کتنی محبت ہے۔ یہ محبت اندرونی چیز ہے، اس کا پیمانہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں ایک پیمانہ ہے، وہ ہے انسان کے افعال و حرکات، کہ اس کی افعال اور اس کی حرکتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ فلاں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ بھی ہم سے محبت کرے، تو بھائی اس محبت کو پیمانہ کیا ہے تولنے کا؟ آیا ہم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ آیا واقعی ہم اللہ کے محبوب بن چکے ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہماری زندگی کو دیکھا جائے گا، ہمارے اعمال کو دیکھا جائے گا کہ ہمارے اعمال کس طرح کے ہیں۔ آیا ہم ایسے اعمال کر رہے ہیں جن اعمال سے اللہ راضی ہوتے ہیں؟ اگر ہمارے اعمال واقعی ایسے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی مکمل اتباع کر لی ہے، ہمارا وجود حضور علیہ السلام کے سنتوں کے مطابق ہم نے اپنا رنگ ڈنگ اور حلیہ بنایا ہوا ہے، تو پھر کہا جائے گا واقعی یہ اتباع کر رہا ہے۔ اور ہم اپنی عملی زندگی میں اگر حضور علیہ السلام کی سنتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں، اپنے روزمرہ کے معاملات میں اور لین دین میں اور تجارت میں اور شادی بیاہ اور ان معاملات میں ہم حضور علیہ السلام کی زندگی کو فالو کر رہے ہیں، آپ کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، تو کہا جائے گا کہ واقعی یہ حضور علیہ السلام کی اتباع کر رہا ہے کہ اس نے اپنا رنگ ڈنگ اور شکل و صورت بھی عین حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق بنایا ہوا ہے، اور اس کا چال ڈال اور لباس بھی حضور علیہ السلام کے طریقوں اور آپ کی سنتوں کے عین مطابق بنایا ہوا ہے، اور اس کا رہن سہن اور تجارت اور کاروبار اور لین دین اور گھر کے دیگر معاملات، شادی بیاہ غم، یہ سب کچھ اگر حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہے تو واقعی کہا جائے گا کہ ہاں یہ حضور کی اتباع کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ ہم حضور کی اتباع کر رہے ہیں لیکن ہمارا شکل و صورت حضور کی اتباع والا نہ ہو، ہم حضور کی اتباع کر رہے ہیں، بظاہر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والے لوگ ہیں اور حضور علیہ السلام کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں، تو کہا جائے گا کہ یار اپنی زندگی کو تو دیکھو، آپ کا رہن سہن، آپ کا جو ہے وہ رہنا سہنا، آپ کی چال ڈال اور آپ کی تجارت، آپ کی معیشت، آپ کی لین دین، یہ تو مکمل حضور علیہ السلام کے طریقوں سے ہٹ کر ہے، اور دعویٰ کر رہے حضور کی محبت کا، دعویٰ کر رہے حضور کی اطاعت کا۔ اب ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ یار میں حضور کی اتباع کر رہا ہوں، یہ فلاں جو ہے وہ غلط باتیں کر رہا ہے۔ دیوبندی کہتا ہے کہ ہم حضور کی اتباع کر رہے ہیں، بریلوی کہتے ہیں کہ ہم حضور کی صحیح اتباع کر رہے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم حضور کی صحیح اتباع کر رہے ہیں۔ بھائی اس اتباع کا جو ہے وہ اس اتباع کی کسوٹی کیا ہے؟ ویسے تو بظاہر میں بھی کہوں کہ میں حضور کی اتباع کر رہا ہوں، آپ بھی کہتے ہو کہ میں کر رہا ہوں، فلاں کہتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں، فلاں کہتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں۔ بھائی کوئی کسوٹی تو ہو نا کہ بھائی اتباع ہو تو کس کی طرح ہو، اتباع ہو تو کون صحیح اتباع کر رہا ہے۔ جیسے آج کل بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں مومن ہوں، اور اعمال ان کے دیکھو
تو وہ مومنوں والے نہیں بلکہ وہ فاسقوں والے ہیں۔ ایک ہے مومن ہونا اور ایک ہے مومن کہلوانا۔ کہنے اور کہلوانے میں بہت فرق ہے اور مومن ہونے میں بہت فرق ہے۔ اب مومن کون ہوگا؟ جس کا ایمان حضرات صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا وہ مومن ہوگا، وہ مومن کہلائے گا۔ اور جو دل میں بغض رکھے صحابہ کا اور طور طریقوں سے حضرات صحابہ کی وہ نفرت کرے اور صحابہ پر تبرہ کرے اور کہے کہ میں مومن ہوں، وہ صرف کہلوانے تک مومن ہو سکتا ہے، قرآن میں حدیث کی نظر میں وہ قطعاً مومن نہیں ہے۔ اسی طرح ہر شخص کہتا ہے کہ میں متبع سنت ہوں، میں حضور علیہ السلام کی اتباع کر رہا ہوں، تو بھائی کسوٹی فرمایا کہ کسوٹی حضرات صحابہ کرام ہے۔ حضرات صحابہ کرام کسوٹی ہے، پیمانہ ہے۔ جس طرح کی اتباع حضرات صحابہ کرام نے کی ہے، جس طرح کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو اپنی زندگی میں حضرات صحابہ نے لایا، اور جس طرح حضرات صحابہ نے حضور کی اتباع کی، اسی ذیل میں یہ جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ تحویل قبلہ کا واقعہ بھی شعبان میں پیش آیا۔ حضور علیہ السلام نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو وہاں جو اہل کتاب تھے اور یہودی تھے وہ کہتے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اعتراض کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کی تو مخالفت کرتے ہو اپنے اعمال سے اور اپنی اقوال میں، اور قبلہ اسی بیت المقدس کو بنایا ہوا ہے، اسی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہو۔ گزشتہ جمعہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے معراج کا فلسفہ اور حکمتیں بیان کی تھی کہ کن کن حکمتوں کے بنا پر اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو معراج پر بلایا، تو ان میں ایک حکمت اور ایک فلسفہ معراج کا یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ جتنے انبیاء آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، حضرت اسماعیل علیہ السلام تک، وہ انبیاء بنو اسرائیل میں تھے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے ہیں۔ تو اللہ نے معراج اس لیے کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، بیت المقدس میں حضور کو لا کر تمام نبیوں کا امام بنایا، اور یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء تشریف لائے ان کا ہیڈ کوارٹر اور مرکز بیت المقدس تھا، اور وہاں سے بیت المقدس سے پوری دنیا میں ان کی تعلیمات جاری ہوا کرتی تھی، وہ ہیڈ کوارٹر تھا۔ اور یہاں پر بنو اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا، ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پھر ان کی اولاد میں جن نبیوں نے آنا تھا ان کا ہیڈ کوارٹر خانہ کعبہ تھا۔ تو حضور علیہ السلام چونکہ آخری نبی ہے، حضور علیہ السلام چونکہ امام الانبیاء ہے، حضور علیہ السلام چونکہ تاجدار ختم نبوت ہے، پوری دنیا کی قیادت حضور علیہ السلام کے حوالے کر دی، اور مسجد حرام تک اور خانہ کعبہ تک تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ حضور علیہ السلام بنو اسماعیل کی اولاد میں سے ہے، تو یہ ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور اس طرف بنو اسرائیل کی قیادت ابھی بھی باقی ہے۔ تو اللہ نے معراج پر حضور کو بلایا اور بیت المقدس پہنچا کر جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو وہاں پر جمع کر کے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھوائی، تاکہ ان انبیاء کو بھی اور پوری دنیا کو یہ بتا دیا جائے کہ صرف بنو اسماعیل کی قیادت نہیں، بنو اسرائیل کی قیادت بھی اب پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ اب پوری دنیا کی باغ دوڑ، پوری دنیا کی سربراہی، پوری دنیا کی قیادت جناب محمد الرسول اللہ سے وابستہ ہو چکی ہے۔ جو ہیڈ کوارٹر بیت المقدس بنو اسرائیل سے تعلق رکھنے والے انبیاء کا ہے وہ بھی پیغمبر کی تحویل میں آ چکا۔ جو بیت اللہ ہے وہ تو پہلے سے ہی پیغمبر کی تحویل میں ہے۔ پوری دنیا کی قیادت پیغمبر کو سونپنے کے لیے اللہ نے معراج پر بلا کر مسجد حرام سے مسجد بیت المقدس اقصیٰ تک اور وہاں پر تمام نبیوں کی امامت کروا کر یہ بتا دیا کہ ساری دنیا کے امام اور قائد جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ تو یہ قیادت چونکہ آپ کے حوالے کرنی تھی،
اور یہاں پر یہودی کہتے تھے کہ ویسے تو مخالفت ہمارے آباء و اجداد کی کر رہے ہیں، لیکن قبلہ پھر بھی ہمارا جو ہیڈ کوارٹر ہے بیت المقدس، قبلہ اسی کو ابھی بھی بنایا ہوا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی بھی خواہش تھی اور اپنی دل میں آپ کی یہ چاہت تھی کہ اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ قبلہ بیت اللہ ہو، قبلہ خانہ کعبہ ہو۔ تو اس انتظار میں تھے اللہ کے رسول۔ فرمایا کہ ہر وقت کبھی نماز میں، کبھی عام حالات میں پاک پیغمبر یوں آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتے کہ ابھی فرشتہ آئے اور اللہ کا حکم آ جائے اور قبلہ بدل جائے۔ فرمایا کہ قبیلہ بنو سلمہ کے ایک مسجد میں جو لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں، مسجد قبلتین آج بھی موجود ہے، اس مسجد میں پاک پیغمبر ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ 2 رکعت نماز ہو چکی تھی، ابھی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو جبریل امین آئے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، پیغمبر یہ جو آپ بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا رہے ہیں، فرمایا اللہ نے آپ کی چاہت اور خواہش کو پورا کر دیا ہے، اب اپنا رخ موڑیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ اور عجیب بات یہ ہے، مسجد قبلتین میں خود بھی جب گیا ہوں تو ایک محراب اس طرف ہے اور ایک محراب اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ اس طرف ہے، یعنی پہلے جو بیت المقدس کی طرف اگر نمازیں ہوتی تو اس کا محراب یوں تھا، اور یہ بیت اللہ کی طرف محراب بنا ہوا ہے، یہ یوں ہے، بالکل اپوزٹ سائڈ ہے۔ نماز کی حالت میں عین 2 رکعت ہونے کے بعد اللہ کی یہ آیت اترنے کی حکمت کیا تھی؟ ویسے عام حالات میں بھی جبریل امین آ کر بتا دیتے، محبوب آج کے بعد جو نماز پڑھنی ہو تو بیت المقدس کی طرف نہ بلکہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھیے۔ عام حالات میں بھی تو یہ حکم آ سکتا تھا، نماز کی حالت میں اس کی حکمت کیا ہے؟ جب پیغمبر نماز پڑھا رہے، جبریل آئے، محبوب اللہ کا حکم ہے بیت المقدس سے رخ موڑ کر بیت اللہ کی طرف کیجئے۔ ابھی حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، نماز کے دوران ہی پیغمبر نے اپنا رخ مکمل طور پر موڑ لیا۔ اب یوں منظر بنا کہ پہلی صف میں حضور کے پیچھے سارے صحابہ ہیں پورے مسجد میں۔ جب حضور نے اپنا رخ موڑا تو حضور کی نظریں ابو بکر کے چہرے پر پڑی۔ جب حضور نے نماز کی حالت میں اپنا رخ موڑا تو حضور کی نظریں حضرت عمر کے چہرے پر پڑی، حضور کی نظریں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، سعید، یہ صحابہ کی صفیں بنی ہوئی ہے۔ حضور نے رخ موڑا، اب یوں صحابہ کے رخ اس طرف ہے، حضور کا رخ یوں، یعنی حضور اور صحابہ آمنے سامنے ہو گئے۔ نماز میں حکم قبلہ بدلنے کا حکمت فرمایا یہ ہے کہ دیکھنا مقصود تھا کہ کون پیغمبر کی اتباع کرتے ہیں اور کس طرح اتباع کرتے ہیں۔ میں نے کہا نا، اتباع کی کسوٹی کیا ہونی چاہیے؟ اتباع کی کسوٹی اور محور حضرات صحابہ ہے، جن صحابہ نے حضور کی ایسی اتباع کی، فرمایا کہ غزوے کے موقع پر، جنگ میں جب جہاد کا میدان ہو اور جہاد جاری ہو، نماز کا وقت ہو جائے، اس کے نماز کے الگ ایک احکامات ہیں، اور جوتوں سمیت مجاہدین نماز پڑھتے ہیں، ان کو اجازت ہے۔ تو عین غزوے کے دوران نماز کا وقت ہوا تو پیغمبر نے صحابہ کرام کی صفیں بنوائی اور خود آگے ہوئے۔ پاک پیغمبر امام الانبیاء حضرات صحابہ کو میدان جہاد میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز کے دوران جبریل آئے اور حکم کر دیا پیغمبر اپنے جوتے اتاریے۔ پیغمبر نے جوتے اتارے، نماز کے دوران ہی جوتے اتار کے سائڈ پہ کر دیے۔ جتنے صحابہ پیچھے کھڑے تھے، صحابہ نے فوراً نماز کے حالت میں ہی اپنے جوتے اتار کے سائڈ پہ کر دیے۔ نماز کے بعد جب حضور نے دیکھا کہ صحابہ کے جوتے اترے ہوئے، حضور نے فرمایا میرے صحابہ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول جب آپ نے اتار دیے تو پھر ہماری کیا مجال جو ہم پہنے رکھے، ہم آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، ہم آپ کے غلام اور آپ کے جانثار اور وفادار ہیں۔ ہم نے آپ کو دیکھا، ہم نے جوتے اتار دیے، ہم نے بھی اتار دیے۔ باقی اس میں کیا حکمتیں اور راز کی باتیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ یعنی حضور نے جوتے اتارے تو صحابہ نے بھی فوراً اتار دیے۔
حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں نے تو اس لیے جوتے اتارے کہ جبریل آئے اور جبریل نے آ کر مجھے کہا پیغمبر آپ کے جوتے کے نیچے نجاست لگی ہوئی ہے، اور وہ نجاست کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا کیڑا آتا ہے جسے چچڑی کہتے ہیں، جو بعض اوقات جانوروں کے کھال اور کانوں میں بھی ہوا کرتے۔ گاؤں دیہات میں رہنے والے لوگوں نے دیکھا ہوگا جنہوں نے جانور پالے، ایک چھوٹی سی چچڑی جو جانور کے کھال میں آتی ہے یا اس کے کانوں میں، وہ ایک چھوٹی سی چچڑی جس کا خون، اس میں جو خون ہے وہ خون نجس بھی نہیں ہے، اگر وہ لگا ہوا ہو جوتے پر، کپڑوں پر، تو اس سے نماز بھی فاسد نہیں ہے۔ لیکن چونکہ پاک پیغمبر تو امام الانبیاء ہے، خاتم المعصومین ہے، اور پیغمبر تو وہ ہے جس سے اللہ نے ہر عیب کو دور کر دیا ہے، اسی لیے تو حضرت حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ محبوب، اللہ نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، اللہ نے آپ کو اتنا حسین و جمیل بنایا ہے کہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں ہے، اور میری آنکھ دیکھتی بھی کہا، اللہ نے آج تک کسی ماں کو ایسا بیٹا دیا ہی نہیں ہے، پوری دنیا میں آج تک کسی ماں نے اتنا حسین و جمیل بچہ جنا ہی نہیں ہے۔ پیغمبر، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، اور یوں پیدا کیا ہے گویا کہ پیغمبر، رب نے آپ سے پوچھا ہوگا پیغمبر تیرا چہرہ کیسے بناؤں، تو تیرے کہنے پر اللہ نے چہرہ ویسے بنایا ہوگا کأنک قد خلقت کما تشاء۔ محبوب، اللہ نے آپ کو یوں پیدا کیا جس طرح آپ خود چاہتے ہوں گے، تو ہر عیب سے پاک ہے۔ پیغمبر کے جوتے کے نیچے اللہ کو یہ معمولی سی گندگی وہ بھی پسند نہیں آئی، اللہ نے فوراً جبریل کو بھیج دیا، جا جبریل میرے محبوب سے کہہ دے جوتے اتار دے۔ جوتے کے نیچے معمولی سی چچڑی آ گئی ہے۔ محبوب، آپ ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ دیکھیں جسم پر مکھی کا بیٹھنا عیب ہے، ہمارے اور آپ کے جسموں پر، چہرے پر، بالوں پر مکھیاں بیٹھتی ہیں نا، ہم یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں، یہ عیب ہے۔ اللہ نے پیغمبر کے جسم پر مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ پسینے سے بدبو آنا یہ عیب ہے، ہم اور آپ گرمی میں تھوڑا سا چل لے تو بدبو آنے لگتا ہے، اگرچہ ہم جتنا بھی پرفیوم لگا لے لیکن بدبو ہمارے پسینوں سے آتا ہے، یہ عیب ہے۔ پیغمبر کے پسینے میں اللہ نے خوشبو رکھ دی ہے، اور پیغمبر فرمایا آپ کے جسم اطہر سے، آپ کے پسینے سے اتنی خوشبو کہ جب آپ کسی گلی سے، کسی راستے سے گزرتے تھے تو تھوڑی دیر بعد اگر اس راستے پر صحابہ آ جاتے تھے تو اس خوشبو سے محسوس کرتے تھے کہ ابھی یہاں سے حضور گزرے ہیں۔ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، تو یہ جسم پر نجاست کا لگنا عیب ہے، مکھی کا بیٹھنا عیب ہے، پسینے سے بدبو کا آنا عیب ہے، جمائی آنا، نیند کی حالت میں جب ہمیں جمائیاں آتی ہے، یہ جمائی آنا بھی عیب ہے۔ اللہ نے پیغمبر سے جمائی کو بھی دور رکھ دیا، یعنی جو عیب ہے اللہ نے اپنے محبوب کو ان سے پاک صاف پیدا کر دیا۔ اب نماز کی حالت میں جبریل آئے کہ محبوب جوتے اتاریے، تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں نے تو اس لیے اتارے تھے، تم نے کیوں اتارے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول آپ کی اتباع میں ہم نے بھی اتار دیے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ حضور کے جوتے پر اللہ کو چیچڑی پسند نہیں۔ آج جو لوگ حضرت ابو بکر و عمر کے دشمن، حضرت ابو بکر و عمر کی گستاخی اور توہین کرتے ہیں، اور وہ حضرت ابو بکر و عمر کو نعوذ باللہ غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جس اللہ کو اپنے محبوب پیغمبر کی تلوے پر، جوتوں کے تلوے پر ایک چیچڑی پسند نہیں آئی، اللہ نے وہ جوتے دور کروا دیے۔ ابو بکر و عمر جو 1400 سال سے آج تک پیغمبر کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ ابو بکر و عمر میں کوئی عیب ہوتا، خدا نخواستہ ابو بکر و عمر صحیح نہیں ہوتے، تو اللہ اپنے محبوب پیغمبر کے پہلو میں ابو بکر و عمر کو کبھی نہ سلاتے۔ جو آج ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی
توہین کرتے ہیں، اللہ نے اس عائشہ کو پیغمبر کا زوجہ بنا کر پیغمبر کے بستر پر سلا دیا۔ جس اللہ کو پیغمبر کی جوتوں کے تلووں پر چیچڑی پسند نہیں، اگر نعوذ باللہ خدا نخواستہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صحیح عورت نہ ہوتی تو کبھی اللہ حضرت عائشہ کو پیغمبر کے بستر پر نہ بھیجتے۔ 1400 سال سے آج تک ابو بکر و عمر پاک پیغمبر کے روزے میں پیغمبر کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں۔ پتہ چلا ابو بکر و عمر مومن ہے، پتہ چلا ابو بکر و عمر مسلمانان اول ہے، پتہ چلا ابو بکر و عمر پیغمبر کے وفادار اور جانثار ہے، پتہ چلا ابو بکر و عمر سے بہتر اس دنیا میں بعد از انبیاء کوئی ہو نہیں سکتا۔ ابو بکر و عمر جیسا مومن پوری دنیا میں بعد از انبیاء کوئی ہو نہیں سکتا۔ ابو بکر و عمر کو اللہ بھی چاہتے تھے، اللہ کے رسول بھی چاہتے تھے، اس لیے آج تک اور قیامت تک پیغمبر کے پہلو میں آرام کرتے رہیں گے۔ بلکہ یہاں تک بات محدود نہیں ہے، پیغمبر نے فرمایا جب قیامت کے دن میں اپنے قبر سے اٹھایا جاؤں گا، میرے بعد ابو بکر و عمر کو اٹھایا جائے گا، میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا، اور یوں محشر کے میدان میں ہم اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جب اللہ کو اپنے محبوب پیغمبر کی جوتی کے نیچے وہ چیچڑی پسند نہیں آئی کیونکہ وہ عیب تھی، اللہ نے ابو بکر و عمر کو پیغمبر کے پہلو میں سلا دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ ابو بکر و عمر سے بہتر بعد از انبیاء کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو پیغمبر کے بستر پر لا کر بتا دیا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ ہے جو قیامت تک آنے والے مومنوں کی ماں ہے۔ آج جو واقعی مومن ہے، جو حضرات صحابہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ ان کی ماں ہے، اور اپنی حقیقی ماؤں سے زیادہ اس امی جان ام المؤمنین سیدہ عائشہ کا احترام کرتے ہیں۔ تو اللہ نے نماز کی حالت میں محبوب پیغمبر کو حکم دے دیا جوتے اتاریے۔ پیغمبر نے جوتے اتار دیے، صحابہ نے بھی عرض کی اللہ کے رسول آپ کے اتباع میں نے کہا اتباع کی کسوٹی اور محبت کی کسوٹی حضرات صحابہ ہے۔ جس طرح انہوں نے حضور کی اتباع فرمائی ہے، حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور صحابہ مسجد میں آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسجد نبوی سے باہر ہے، ابھی مسجد تک پہنچے نہیں ہے، مسجد کے قریب ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن رواحہ کے کان میں پیغمبر کی آواز پڑی بیٹھ جاؤ، وہیں پر مٹی میں بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا نماز کے بعد آپ وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ عرض کی اللہ کے رسول آپ کا حکم کانوں میں پڑ گیا، بس آپ کی اتباع میں ہم بیٹھ گئے، یہ نہیں دیکھا کہ ہم کہاں بیٹھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور موقع پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، ابھی ایک پیر مسجد نبوی کے اندر ہے، ایک باہر ہے جہاں جوتے اتارتے ہیں۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ سارے، عبداللہ ابن مسعود وہیں پر بیٹھ گئے۔ یہ حضور کی اتباع ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کر کے واپس تشریف لے جا رہے ہیں، ایک مقام پر قافلے کو رکوایا، اپنی سواری سے اترے اور تھوڑے سے دور تشریف لے گئے، وہاں اس انداز میں بیٹھ گئے جیسے قضاء حاجت کے لیے عموماً بیٹھتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ چلو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقاضا کر رہے ہیں، اب تقاضا قضاء حاجت کرنے کے بعد ہم پانی کا بندوبست کرتے ہیں، وضو بھی تو کریں گے۔ جب آپ تشریف لائے صحابہ نے عرض کی حضرت وضو؟ فرمایا میں نے قضاء حاجت نہیں کی، میں وہاں جا کر صرف بیٹھ کے واپس آیا ہوں، اس لیے کہ اس راستے پر میں حضور کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ ایک سفر میں نے دیکھا کہ پاک پیغمبر اس مقام پر اتر کر اس جگہ پر بیٹھ کر آپ نے قضاء حاجت فرمائی تھی، مجھے قضاء حاجت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جس دن پیغمبر کو یہاں بیٹھتے ہوئے دیکھا، عبداللہ ابن عمر جب بھی اس راستے پر سفر کرتا ہے پیغمبر کی اتباع میں اس مقام پر آ کر ویسے ہی پیغمبر کی سنت پوری کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ حضرات صحابہ کا اتباع۔ آج ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم اتباع کر رہے ہیں، میں نے عرض کی اتباع کی کسوٹی وہ صحابہ ہے۔ آج پیغمبر کی اتباع نہیں ہے، جبھی تو دین سے دوری کی وجہ سے ایک شخص اپنی 7 دن کی بچی کو گولی مار کر جو ہے اسے ناحق
بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل قیامت کے دن یہ بچی اپنے باپ کا گریبان پکڑ کے کہے گی کس جرم میں مجھے قتل کیا۔ یہ دین سے دوری اور پیغمبر کی اتباع نہ ہونے کی وجہ سے جو بیٹی کو زحمت سمجھتے ہیں ان لوگوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ بیٹی رحمت ہے، اور میرے پیغمبر کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی ہے۔ اس ملعون نے جس نے اپنی بیٹی کو قتل کیا ہے، اس نے اپنی سفاکیت سے یہ واضح کر دیا ہے کہ جو بیٹیوں کے منکر ہوا کرتے ہیں ان کی زندگی میں حضور کی محبت نہیں ہوا کرتی۔ ایک وہ ہے جو بیٹی کو زحمت سمجھ کر اسے دنیا سے بھیجنے پر مجبور کر رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو پیغمبر کی 3 بیٹیوں کا انکار کر کے بیٹیوں کی عظمت کو داغدار کرنا چاہتا ہے۔ وہ بھی لعنتی ہے، یہ بھی لعنتی ہے۔ بیٹیوں کو اللہ نے رحمت بنایا ہے، میرے پیغمبر کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی ہے، اور پیغمبر کی نسل کو اللہ نے بیٹیوں سے چلایا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جس کے ہاں 2 بیٹیاں ہو اور ان کی صحیح تربیت کرے اور صحیح دیندار گھرانے میں ان بیٹیوں کی شادیاں کر دے، میں پیغمبر اس باپ کے لیے جنت کا ضامن بن جاؤں گا۔ یہ بیٹیوں کا مقام ہے۔ آج بیٹیوں کو زحمت سمجھ کر، بھائی چاہتا یہ تھا والد کے بیٹا ہو جائے، بیٹا نہیں ہوا اور بیٹی ہو گئی، اس پر طیش میں آیا، یہ اپنی غیرت دکھا رہا ہے یا پیغمبر کی تعلیمات سے کلم کلا بغاوت کر رہا ہے؟ پاک پیغمبر جو دین لے کر آئے ہیں اس دین میں ہمارے لیے سب کچھ موجود ہے۔ آج عورت مارچ نکال کر ملک پاکستان کے اسلامی فضا اور اسلامی سوچ اور عقل و شعور کو داغدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چند ایسی آنٹیوں کو جنہیں معاشرے نے بالکل مسترد کر دیا ہے، وہ آنٹیاں روڈ پر آ کر عورت کی آزادی کا نعرہ لگا رہی ہے۔ ذرا آؤ پیغمبر کی تعلیمات کو پڑھو کہ پیغمبر نے عورت کو کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ پیغمبر کا اتباع نہ ہونے کی وجہ سے، دین کی تعلیمات اور دین سے دور ہونے کی وجہ سے آج دین دشمن عناصر ہمارے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں۔ جو عورتیں اس مارچ میں آئی ہیں اور جو نعرہ لگا رہی ہے کہ میری جسم میری مرضی، خدا کی قسم یہ جسم ہمیں رب نے دیے، ہمارے جسم نہیں ہے، نہ ان پر مرضی ہماری چلتی ہے، یہ تو اللہ کے حکم سے ہماری زبانیں بھی چل رہی ہے، ہمارے ہاتھ بھی کام کر رہے ہیں، ہمارے عقل و شعور اور دماغ بھی کام کر رہے ہیں، ہمارا جسم کام کر رہا ہے۔ اللہ کا حکم آ جائے، رب کعبہ کی قسم میں دنیا کا کوئی طاقتور شخص بھی اپنی ایک انگلی بھی ہلا نہیں سکتا۔ اس جسم کو دینے والا اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے، اس جسم پر مرضی بھی اللہ کی چلے گی، اس جسم پر احکامات بھی اللہ کے چلیں گے۔ تمہیں غلط راستے پر ڈالا جا رہا ہے، تمہیں ورغلایا جا رہا ہے، تمہیں آزادی نہیں دی جا رہی، بلکہ وہ دین دشمن عناصر تم تک پہنچنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ خدا را عورت کو آزادی چاہیے تو آؤ پیغمبر کی تعلیمات کو پڑھو۔ میرے پیغمبر نے عورت کو کتنے بڑے مقام دیے ہیں۔ فرمایا عورت اگر تیری ماں ہے اس کے قدموں تلے تیرے لیے جنت ہے، عورت اگر تیری بہن ہے تو تیری عزت اور آبرو ہے، عورت اگر تیری بیٹی ہے تو وہ تیری گھر کی شہزادی اور تیری گھر کی ملکہ ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جس نے بچیوں کی صحیح تربیت کی اور اسے صحیح جگہوں پر ان کی شادیاں کرا دی، میں پیغمبر اس والد کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ پیغمبر کی تعلیمات ہے۔ آج پیغمبر کی اتباع نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے خرافات کیے جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، مرد، عورت، بوڑھا، بچہ، مزدور، فقیر، ان سب کو اپنے حقوق چاہیے نا تو حضور کے در سے ملیں گے۔ حقوق، عدل، مساوات، انصاف۔ آپ پڑھے تو صحیح ذرا اسلام کو، اور آج بڑے بڑے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ آپ پڑھے، گوگل پر سرچ کرے کہ سب سے زیادہ کون سا مذہب دنیا میں پھیل رہا ہے، آپ کو بتایا جائے گا گوگل پر کہ سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ کیوں؟ جو بھی اپنی معاشرت اور معیشت اور خاندانی نظام کے جو شیرازے بکر گئے، اپنی زندگی سے تنگ آ کر جب وہ اسلام کا مطالعہ کرتا ہے اسے تب پتہ چلتا ہے یار سکون تو اسلام میں ہے، امن تو اسلام میں، رشتوں کی پاسداری تو اسلام میں، عدل اور انصاف اور مساوات تو اسلام میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان پر
اور آپ کی سیرت پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ جرمن کی ایک صحافی عورت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر اتنی بڑی کتابیں لکھی کہ کئی جلدوں میں، اور جب اسے مقابلے کے لیے پیش کیے گئے تو اس خاتون کو پہلے نمبر انعام ملا۔ جب اس نے حضرت عمر کی زندگی کو لکھا تھا تو اس خاتون سے پوچھا گیا، بعد میں وہ مسلمان بھی ہوئی، پوچھا گیا کہ تم نے حضرت عمر کی زندگی پر کتاب کیوں لکھی، کیوں اتنی متاثر ہوئی ہو؟ اس خاتون نے کہا، اس صحافیہ نے، کہ میں نے حضرت عمر کی زندگی کا جب مطالعہ کیا تو حضرت عمر کی ایک جملے نے میری زندگی کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ ماؤں نے ان بچوں کو آزاد جنا ہے، تم نے کب سے انہیں غلام بنانا شروع کر دیا ہے۔ حضرت عمر کی اس جملے نے میری زندگی کی کایا پلٹ دی۔ میں نے حضرت عمر کی زندگی کا مطالعہ کیا، جتنا عدل و انصاف اسلام میں موجود ہے، پیغمبر کی تعلیمات میں موجود ہے، کسی اور مذہب میں رب کعبہ کی قسم نہیں ہے موجود۔ آج سارے مذاہب سے عیسائیت، یہودیت اور یہ ہندو اور یہ دیگر جتنے جناب وہ کمیونسٹ یا اپنی زندگیوں سے تنگ آ کر اسلام کو قبول کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ خدا را اپنے مقام کو سمجھو۔ آپ اگر مرد ہیں تو حضور کی زندگی بحیثیت مرد مطالعہ کرے، آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ اگر عورت ہے تو ازواج مطہرات کی زندگیوں کا مطالعہ کرے۔ آپ اگر ماں ہیں تو پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ کرے، ازواج مطہرات کی۔ آپ اگر بیٹی ہے تو پیغمبر کی 4 صاحبزادیوں حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے رسول نے عورت کو کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ کی اتباع ہے۔ فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو محبوب بنا لے، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے، شرط یہ ہے اسے پیغمبر کی اتباع کرنی ہوگی۔ اور پیغمبر نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، اس نے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کی۔ اس لیے اگر کامیابی چاہتے ہیں، اگر امن اور سکون چاہتے ہیں، اگر کاروبار، تجارت، معیشت، معاشرت اور زندگی میں کامیابیاں چاہتے ہیں تو اس کے لیے شرط ہے حضور علیہ السلام کی زندگی کو فالو کرنا پڑے گا۔ آپ کی زندگی کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کی طور اتوار، طریق و سیرت کو اپنی زندگی میں ڈالنا ہوگا، تبھی کامیابیاں ہماری مقدر بنے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا